یار سر علی اتنا تیار ہو کر کیوں آتے ہیں؟ کلاس کی ساری لڑکیاں تو انہیں دیکھتی رہتی ہیں، تو پھر ٹیسٹ میں فیل ہی ہوں گی نا۔ ارم نے پہلی بات پر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے جبکہ دوسری تھوڑی خفگی سے کہی تھی۔ یار سر کا تو وہ حساب ہے کہ حسن کو جتنا نکھارے اتنا ہی بڑھتا ہے، بے اختیار ہی منہ سے ماشاءاللہ نکلتا ہے، ایسے میں کون کم وقت پڑھائی پر توجہ دے۔ اکثر نے انم کی بات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے ہنس پڑی۔ آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو، اور شرم کرو، وہ ہمارے سر ہیں، تم لوگ کیسے منہ پھاڑ کر ان کے بارے میں تبصرے کرنے لگی ہوئی ہو۔ ہانیہ نے سنجیدگی سے کہہ کر انہیں تھوڑی شرم دلانی چاہیے۔ یہ تینوں اس وقت اپنے کالج کے کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ تینوں ہی یونیفارم میں ملبوس تھی، اپنے دوپٹے کو شانے پر ڈالے، بالوں کی ہائی پونی بنائے جو کہ ان کی کمر پر جھول رہی تھی، اپنی ایک کلاس لے کر جن میں دو کی تو اچھی خاصی بےعزتی ہوئی تھی، دوسری کلاس لینے جا رہی تھی جو آدھا گھنٹہ بعد سٹارٹ ہونی تھی۔ ہانیہ تم ہماری بیسٹ فرینڈ ہو یا سر کی چمچی؟ بتا ہی دو آخر ہمیں۔ انم خاصا چڑ گئی تھی اسی طرح سر کی حمایت کرنے پر۔ ہانیہ انم کو جواب ہی دینے لگی تھی کہ کوریڈور میں سے گزرتے کسی شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے اپنے ساتھ چلنے لگا۔ ہانیہ نے ایک پل کو اپنی آنکھیں بند کی تھی، وہ اس لمس کو پہچانتی تھی، وہ اسے لیے کالج کی کنٹین میں آیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کبھی تو اپنی فضول سی سہیلیوں کی جان چھوڑ دیا کرو، جب دیکھو ان کے ساتھ ہی چپکی رہتی ہو، احسن نے بزاریے سے کہا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ ہانیہ نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احسن سے پوچھا۔ یہ تمہیں ویسے بلاتا تو تمہاری سہیلیوں نے تمہیں آنے نہیں دینا تھا، وہ تمہاری فرینڈ انم مجھ سے بحث کرنے کے لیے ہر ٹائم تیار رہتی ہے اور میرا اس سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اسی لیے چپ کر کے تمہیں وہاں سے لے آیا۔ ویسے آج سر نے انم کی انسلٹ کر کے میرا تو دل ہی خوش کر دیا، احسن نے آخری والی بات پر بڑے چہکتے ہوئے کہی تھی۔ بری بات ایسے نہیں کہتے کسی کو، اب اگر تم کلاس کے ٹاپر اور سر کے لاڈلے ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم ہواؤں میں اڑو۔ ہانیہ کو اس کا انم کے بارے میں ایسی بات کرنا برا لگا تھا۔ میری اتنی مجال کہ میں تمہارے سامنے اپنے پر بھی باہر نکالوں اور تم اڑنے کی بات کر رہی ہو؟ میں تو معصوم سا اسٹوڈنٹ ہوں اور تمہیں یہاں کنٹین لانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تم سے ٹریٹ چاہیے۔ احسن اپنی بات کہہ کر مصروف انداز میں اپنی نظریں ارد گرد ٹیبلز کی طرف گھمانے لگا اور ایک خالی ٹیبل نظر آتے ہی جا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ اب اس کی تقلید میں چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس پہنچی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں کیوں ٹریٹ دوں گی تمہیں اور کس خوشی میں؟ ذرا وضاحت کرو گے؟ ہانیہ نے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، میتھس کے ٹیسٹ میں تم نے 95/100 مارکس لیے ہیں، سر سے اتنی ساری شاباش لی ہے، کلاس میں ٹاپ کیا ہے، تو پھر ٹریٹ تو بنتی ہے نا۔ اس کی بات سن کر ہانیہ کی گرے آنکھیں چمکی تھی اور وہ یہی چمک تو دیکھنا چاہتا تھا۔ احسن تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوں، سر علی نے میری اتنی تعریف کی، کلاس نے میرے لیے کلیپنگ کی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ ہانیہ بنا اپنی پلکیں جھپکے احسن کو دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی، حالانکہ لاسٹ ڈے تک مجھے لگ رہا تھا کہ ہر بار کی طرح تم ہی فرسٹ آؤ گے اور میں صرف 75 یا 80 ہی گین کروں گی، بس دیکھ لو، پھر اس بار تم نے مجھے ہرا دیا۔ احسن نے تھوڑا افسوس کرتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، تمہارے 90 مارکس کیسے آئے جبکہ پچھلے 2 ہفتوں سے تو تم نے مجھے اس ٹیسٹ کی تیاری کروائی ہے؟ ہانیہ کو تو اس کے مارکس سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے پھر حیرانی سے پوچھنے لگی۔ سر نے بتایا تو تھا کہ میرا ایک سوال غلط ہے جس سے میرے 10 مارکس کٹنگ ہوئے ہیں، بھول گئی کیا؟ احسن نے اس کی تسلی کروانی چاہیے اور دل میں ڈر بھی تھا کہ وہ اصل معاملے تک نہ پہنچ جائے۔ دراصل ہانیہ میتھ میں تھوڑا ویک تھی، اس بار اس نے دن رات ایک کر کے ٹیسٹ کی تیاری کی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ فرسٹ آئے، اور احسن نے اس کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر اپنا 10 نمبر کا سوال غلط کیا تھا تاکہ وہ فرسٹ آئے۔ لیکن پھر بھی ہانیہ بھی مزید کچھ پوچھ تاچھ کرنے کے موڈ میں تھی جب احسن بول پڑا۔ دیکھو ہانیہ، یہ سب نہ تم لڑکیوں کے چونچلے ہوتے ہیں کہ میرے اتنے نمبر کم کیوں ہیں، یہ وہ، تم لوگ تو بس 99/100 لے کر بھی روتی رہتی ہو اور ہم لڑکے 33 پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ احسن نے ایسے منہ بنا کر کہا جیسے صداقت نالائق ہو اور 33 نمبر لے کر ہی ہمیشہ پاس ہوا ہو۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہر بار کلاس میں تمہارا پوزیشن لینا ضروری ہوتا ہے؟ ہانیہ تو اس کی بات سن کر اچھل ہی گئی تھی، غصے سے ایک آئی برو چکا کر اسے پوچھنے لگی۔ اف لڑکی تم کتنا بولتی ہو، بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کو ٹریٹ دو الٹا باتیں سنا رہی ہو۔ احسن تو اس کی انویسٹیگیشن کرنے والی عادت سے تنگ ہی آ گیا تھا۔ ایک منٹ، تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میں تمہاری بہن نہیں ہوں، انڈرسٹینڈ؟ دوبارہ نہ سنوں میں تمہارے منہ سے۔ ہانیہ چڑھی گئی تھی احسن کے بہن کہنے پر۔ اچھا بہن نہیں تو پھر کیا ہو تم میری؟ احسن کو اس کے تاثرات دے کر بہت مزہ آ رہا تھا، ٹیبل پر تھوڑا آگے جھک کر اس کی گرے آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں تمہاری بہت اچھی دوست ہوں، مائنڈ اٹ۔ احسن کے اس طرح دیکھنے میں وہ تھوڑی کنفیوز ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے چہرے پر لاپرواہی کے تاثرات لاتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے نا تم لڑکیاں بہت چلاک ہوتی ہو،
जब कोई दूसरा कुछ कहे तो फ़ौरन मुंह बना लेती हो, अगले की बात तक सुनना गवारा नहीं करती और अपनी दफ़ा ऐसे ऐसे फ़लसफ़े झाड़ती हो कि दूसरे बंदे के पास मारने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। एहसन ने उसकी बात पर अच्छा खासा तंज किया था। एहसन की इस बात पर इन दोनों के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली जंग छिड़ चुकी थी और वो दोनों हमेशा की तरह इर्द गिर्द की दुनिया से बेखबर अपनी लड़ाई में मसरूफ़ हो गए। हर तरफ शाम की सुर्खी ख़त्म होकर रात के अंधेरे बिखेर रहे थे। अरसलान ड्राइविंग सीट पर बैठा पिछले 3 घंटों से गाड़ी चला रहा था। वो अपने साथ बैठी नाराज़ सी ज़हरा को बार बार बुलाने की कोशिश करता जो अपने भाई को मुसलसल इग्नोर कर रही थी। अरसलान एक बार फिर बात करने की कोशिश की। उसने ज़हरा की ये खामोशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी जो कि महम की वजह से थी और वो जानता भी था। ज़हरा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, किसी रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकूं? क्या ख्याल है, कुछ खा पी ना लें? थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा, मैं काफ़ी थक गया हूँ। अरसलान ने अपनी बात कहकर साथ बैठी ज़हरा को देखा जिसने फुल ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, सर पर ब्लैक दुपट्टा ओढ़े वो बहुत खफा खफा सी मालूम हो रही थी। मुझे सिर्फ खाला जानी के घर जाना है और कोई भूख भी नहीं लगी। अगर आपको भूख लगी है तो आप जाकर खाना खा सकते हैं, मैं यहीं पर आपका इंतज़ार कर लेती हूँ। ज़हरा अपनी बात कहकर गाड़ी की विंडो से बाहर देखने लगी। अरसलान ने गाड़ी एक साइड पर लगाई और ज़हरा की तरफ रुक करके बैठ गया। गाड़ी रोकने पर ज़हरा ने मुड़कर सवाली नज़रों से अरसलान को देखा। देखो ज़हरा, अब मुझ में मज़ीद तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम मुझसे जो भी बात करनी है कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर प्लीज़ मुझसे बात करो। अरसलान ने इल्तिजाई अंदाज में ज़हरा की तरफ देखते हुए कहा। अरसलान हमेशा ज़हरा के सामने ही कमज़ोर पड़ा था, वरना वो किसी की भी नहीं सुनता था। ज़हरा तो पहले ही इस इंतज़ार में थी कि वो इससे पूछे और अब पूछने पर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती बस ज़हरा थोड़ी खुफकी से बोली, भाई प्रॉमिस करें कि मैं जो भी पूछूंगी आप मुझे उसका सच सच जवाब देंगे। बोले मंजूर है। ज़हरा ने अपनी हथेली अरसलान के आगे की। अरसलान ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा था और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, पूछो आप किसी और को पसंद करते हैं? ज़हरा ने सवाल पूछकर उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की मगर निर्धार। अरसलान ने एक पल हैरानगी से ज़हरा को देखा था। वो जान गया था वो ये सब क्यों पूछ रही है। नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता। फिर महम के साथ आप इस कदर रूड बिहेवियर की वजह जान सकती हूँ? ज़हरा, मुझे बस गुस्सा आ गया था उसे किसी और के साथ खड़ा देखकर, इसलिए थोड़ा सा डांट दिया। ज़हरा को उसकी बात सुनकर हैरानी हुई थी। भाई, आपने उसे थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा डांटा है, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि आपने उसकी इंसल्ट की है। और तो और आपने उसका अकेडमी जाना भी बंद कर दिया, ये जानते हुए भी कि 3 माह बाद उसके एग्ज़ाम्स हैं, वो कैसे पढ़ेगी? हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। अरसलान को बाद में खुद भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो महम से बात करना चाहता था लेकिन उसे मौका ही ना मिला। अच्छा, यानी कि तुम अपनी फ्रेंड की वजह से भाई से लड़ाई करोगी? दैट्स नॉट फेयर ज़हरा। अरसलान ने अपने मूड को खुशगवार बनाते हुए उसकी नाराज़गी को थोड़ा सा कम करना चाहा था। मैं मुस्तकबिल में उसकी नंद बाद में होंगी, पहले उसकी बहन हूँ। अगर आपने महम को कभी भी तंग किया ना तो मैं आपसे ऐसे ही लड़ाई किया करूँगी। ज़हरा ने उसे खुले लफ्ज़ों में महम के साथ होने का बताया था। यानी मुझे महम से डर कर रहना होगा? इतनी भारी वकील साहिबा जो उसने अपने कब्जे में की हुई है। अरसलान ने हंसाना चाहा जिस पर ज़हरा हल्का सा मुस्कुरा भी दी। भाई, आपने उसका दिल दुखाया है, ज़हरा ने दोबारा संजीदा होते हुए कहा। मुझे पता है, फिर मैं क्या करूं? अरसलान ने विंडो से बाहर देखते हुए पूछा। आपको महम से सॉरी करनी चाहिए और उसे वापस अकेडमी जाने की इजाज़त भी देनी चाहिए। ज़हरा ने अपने भाई को मनाना चाहा लेकिन ज़हरा। अरसलान कुछ कहना चाहता था जिसे ज़हरा फ़ौरन समझते हुए बोली थी, भाई प्लीज़, आपको महम पर एतबार नहीं है क्या? अगर आपने गुस्सा कम करके उस पर एतबार करके उससे प्यार से बात करें तो वो कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। आप कोशिश तो कर देखें। अरसलान इसकी बात पर हल्का सा सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट की और रोड पर डाल दी। उसे ये बात आज तक खुद समझ नहीं आई थी कि वो क्यों महम के साथ रूड हो जाता था। अरसलान को महम से मोहब्बत नहीं थी, बस एक कज़न और मंगेतर होने के नाते हमेशा ही उसकी फ़िक्र थी। लेकिन अब वो महम को लेकर थोड़ा सा पोजेसिव हो गया था जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। अरसलान ने गाड़ी एक खूबसूरत बंगले में लाकर खड़ी की थी। इस बंगले को हर तरह से सरसब्ज बेलों ने ढांप रखा था, इस बंगले को जो मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर एहसन, जो कब से आयशा के साथ लाउंज में बैठा इनका इंतज़ार कर रहा था, फ़ौरन बाहर आया। इनको देखकर ज़हरा को सलाम किया और अरसलान से गले मिलने लगा। कैसे हैं आप अरसलान भाई? ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई घर तलाश करने में? एहसन अरसलान की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस था और जब उसे पता चला कि ज़हरा को छोड़कर अरसलान आ रहा है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अभी वो अरसलान को देखकर बहुत जज्बाती हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरसलान ने कुछ देरी से उसकी बात का जवाब दिया और उसके कंधे पर वज़न डालते हुए उसका हाल चाल पूछने लगा। ज़हरा अंदर जाकर अपनी खाला जानी से मिलने लगी जो कि लाउंज में बैठी उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। वो सोफे पर अपनी टांग फैलाई जिस पर प्लस्तर किया हुआ था, पिंक कलर की शॉर्ट शर्ट, वाइट ट्राउज़र, वाइट दुपट्टा जिसे उन्होंने अपने शाने पर डाल रखा था।
ان کے کاندھے تک آتے بال جسے ہاف کیچر میں مقید کر کے ہاف کھلا ہی چھوڑا ہوا تھا، ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگائے نہایت نفیس اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ زہرا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں نے سلام کیا تھا اور ان سے لپٹ گئی۔ زہرا نے خود کو اپنی ماں کے سامنے رونے سے منع کیا تھا، لیکن اپنی دوست جیسی خالہ سے وہ اپنے دل کا حال نہیں چھپا سکتی تھی اور رونا شروع ہو گئی۔ اس کی خالہ پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے چپ کروا رہی تھی۔ بس میری جان، جو ہوا اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کر بھول جاؤ، تم اس طرح کرو گی تو آپا کا کیا ہوگا؟ پلیز زہرا، میرا بچہ چپ کرو، دیکھو ارسلان اور احسن اندر آ رہے ہیں، اپنے آنسو صاف کرو۔ عائشہ سے زہرا کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ زہرا آہستہ سے ان سے الگ ہوئی تھی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی، تبھی ارسلان نے آ کر اپنی خالہ کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے ان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے میری پیاری خالہ جان کی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ خالہ کا شہزادہ کیسا ہے؟ عائشہ نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ ارسلان اندر داخل ہوتے ہی زہرا کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا اور وجہ بھی جانتا تھا، لیکن بظاہر ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنی خالہ سے لاڈ کرنے لگا۔ الحمدللہ، آپ کا شہزادہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمیشہ کی طرح پیارا آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو ہے، میرا ارسلان واقعی دیکھنے کے اور چاہت کے قابل ہے۔ ان کی بات پر ارسلان مسکرایا تھا اور اپنے ساتھ بیٹھی خاموش زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ویسے زہرا، تم نے ایک چیز نوٹ کی ہے؟ خالہ جانی کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی، بلکہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ ارسلان نے زہرا کا موڈ بحال کرنے کے لیے شوق سے انداز میں کہا تھا۔ میں نے بھی یہی چیز نوٹ کی ہے خالہ جانی۔ زہرا بھی مشکوک سی نظروں سے اپنی خالہ کو دیکھنے لگی۔ تم دونوں فیصلہ آباد سے آئے ہو، پکے جاسوس لگ رہے ہو۔ چلو اٹھو، ہاتھ منہ دھو کر آؤ، 9 بج رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ عائشہ نے ان کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے دوران کافی گپ شپ لگی رہی۔ اس کے بعد کافی کا دور چلا۔ ارسلان صبح جلدی سے راولپنڈی کی طرف نکلنا تھا، ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا، اسی لیے خالہ نے احسن سے کہہ کر انہیں ان کے کمرے دکھائے تھے اور آرام کرنے کا بول کر وہ بھی ملازمہ کی مدد سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ارسلان بہت تھکا ہوا تھا، جاتے ہی اپنے کمرے میں سو گیا اور زہرا نے آج بھی گزشتہ راتوں کی طرح یہ رات بھی جا کر گزارنی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں بنی بالکنی میں آ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ حدید اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے فون پر ہادی کے ساتھ لگا کل کے فنکشن کو ڈسکس کر رہا تھا۔ بالکنی سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، کمرے میں موجود نیم تاریکی ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ یوں ہی ٹہلتا ہوا بالکنی میں آیا اور ریلنگ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہادی اسے بتا رہا تھا کہ کل اس نے فرسٹ انٹری پر کون سا سانگ گانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور حدید اس کی بات کافی توجہ سے سن رہا تھا۔ حدید نیچے لان میں دیکھ رہا تھا۔ اب واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹنے لگا تو نظر اپنے بائیں جانب نظر آتے منظر پر ٹھہر گئی۔ ایک پل کے لیے وہ سانس لینا تک بھول گیا۔ ہادی سے فون پر بار بار پکار رہا تھا، لیکن وہ تو اپنے سامنے نظر آنے والے منظر میں اتنا محو تھا، جہاں کالے دوپٹے کے حالے میں گھرا چاند کی روشنی سے چمکتا چہرہ، کالی سیاہ موٹی موٹی آنکھیں جن میں آنسو نکل رہے تھے، چہرے پر جھولتی چند گولڈن لٹیں، اتنا بے داغ حسن۔ ہادی سے فون پر کوس رہا تھا کہ کمینے تو زندہ بھی ہے یا مر گیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ہادی نے تنگ آ کر کال کاٹ دی۔ حدید کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے ماتھے پر بکھر رہے تھے اور وہ اپنی سانس روکے ایک خوابناک سا منظر دیکھ رہا تھا کہ جیسے اسے ڈر ہو کہ پلک جھپکے گا تو سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ یہ کالے سوٹ کا کمال ہے یا حسن جانا کا، یہ کالے سوٹ کا کمال ہے یا حسن جانا کا کہ آنکھ ان پر سے ہٹتی ہی نہیں۔ حدید کو وہاں کھڑے جانے کتنے دیر گزر گئی تھی کہ جب ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر ہادی کی کال دوبارہ آنے لگی اور بیل کی آواز سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل پر ڈال کر اسے آف کر دیا اور چلتا ہوا بالکنی کے سرے تک آیا تھا۔ بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر اپنے سامنے نظر آتے وجود کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، ایکسکیوز می، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اینی پرابلم؟ حدید کا انداز بے چین تھا اور دوسری طرف وہ جو چاند کو تکتے اپنی قسمت کے بدلنے، اپنی محبت کے نہ ملنے پر اللہ سے شکوے کرنے میں اتنی مگن تھی کہ جیسے دنیا میں اس کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ اس کے یوں آواز دے کر مخاطب کرنے پر چونکی تھی۔ گردن موڑ کر دائیں جانب کھڑے اس لڑکے کو دیکھا جو پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زہرا ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اندر اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ وہ رات کے اس پہر کسی لڑکے کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حدید کچھ دیر کھڑا اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں پر وہ کھڑی تھی اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کئی سوال حدید کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہے تھے کہ آخر وہ رو کیوں رہی تھی؟ اتنی خوبصورت لڑکی کو بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا محض اس کی آنکھوں کا دھوکہ؟ اس کا مکمل بے داغ حسن حدید کو پہلی نظر میں اس کی طرف متوجہ کر گیا تھا۔
حدید نے اپنے سرکل میں آج تک کسی لڑکی کو ایسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سرکل کی لڑکیاں انتہائی ماڈرن، ہر ٹائم باہر گھومنے کو تیار، ہنستی مسکراتی، کہکے لگاتی، ایسے میں یہ ٹھہرا ہوا حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، چاند کی روشنی کھڑکی سے چن کر کمرے میں آ رہی تھی، وہ بیڈ پر پڑے وجود کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ نیند آج بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نیند کیسے آتی؟ آج پھر سے اس نے کسی اور کے ساتھ گھومتے، ہنستے، مسکراتے دیکھا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ سکون سے سو جاتی؟ وہ بار بار اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، اپنی آنکھوں پر تکیہ رکھے رہی تھی، شاید اس دھوکے باز کی یادوں سے فرار ملے، لیکن نہ درد۔ اکتا کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے سائے ٹیبل میں پڑی ایک تصویر نکالی اور اسے دیکھنے لگی۔ تصویر میں کوئی 24-25 سال کا لڑکا تھا، جس نے بلیک کلر کا ٹراؤزر، بلیک ہاف بازوؤں والی ٹی شرٹ پہنے، سر پر بلیک ہی پی کیپ لیے، اپنا ایک گھٹنا کھڑا کیے اور دوسرا موڑے زمین پر بیٹھا، ایک براؤن کلر کی خوبصورت پالتو کتے کے ساتھ اپنی ناک رگڑ رہا تھا، جیسے اسے پیار کر رہا ہو۔ بلا شبہ وہ شخص بہت حسین تھا، اس کی شہد رنگ آنکھیں کسی کو بھی اس کی طرف اٹریکٹ کر سکتی تھی، اور وہ اپنے حسن سے بے نیاز، لاپرواہ سے انداز میں اپنے پالتو کتے کو پیار کر رہا تھا۔ تمہاری کی شکل جس سے تم سب کو اپنا دیوانہ بناتے ہو، نفرت ہے مجھے تمہاری اس شکل سے۔ کتنے معصوم دکھتے ہو نا تم، لیکن حقیقت میں تم ایک جھوٹے، دھوکے باز، مکار، عیاش انسان ہو۔ کاش کہ تمہارے ڈیڈ کے ہم پر احسانات نہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی ایکسیپٹ نہ کرتی۔ تم میرے لائق ہی نہیں ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ تمہارا گریبان پکڑ کر تمہارے ڈیڈ کے سامنے لے جاؤں اور تمہاری ایک ایک حرکت انہیں بتاؤں اور ان سے پوچھوں کہ آپ اپنے اس بیٹے کے لیے مجھے مانگ رہے ہیں جو ہر کسی پر دل ہار بیٹھتا ہے۔ کیا میں اس شخص کے لائق ہوں؟ میں وہ بد نصیب ہوں جس کے نہ چاہتے ہوئے بھی سب راستے تم تک ہی جاتے ہیں۔ میں تو تمہیں بدعا بھی نہیں دے سکتی کہ کل کو میرا نصیب ہی تمہارے ساتھ جڑا ہے۔ تف ہے مجھ پر جس نے سب کچھ جانتے ہوئے تمہاری اس خوبصورت شکل سے محبت کی۔ میں تمہیں اپنے دل میں موجود اس محبت کا کبھی پتہ نہیں چلنے دوں گی اور ہر وقت، ہر لمحہ تمہارے سامنے تم سے نفرت کروں گی۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ تصویر کو مسلسل تکتے ہوئے جانے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی یا اپنی محبت کا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ نیند آج بھی اس کی آنکھوں میں اترنے والی نہیں تھی۔ جانے ایسی محبت کا کیا انجام ہوگا جس میں نفرت، بدگمانیاں، غلط فہمیاں بھی شامل ہوں۔ وہ اپنے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنے خیالات میں مگن تھی اور باہر آہستہ آہستہ رات کی تاریکی کھسک رہی تھی۔ نفرت ہی تمہاری اس شکل سے ہمیں، دل نے تم سے محبت کر کے اور سزا دی ہمیں۔ ارسلان صبح 7 بجے ہی خالہ جانی سے مل کر چلا گیا تھا۔ احسن بھی صبح 8 بجے اپنے کالج کے لیے نکل گیا تھا۔ عائشہ نے میڈ کو بھیجا تھا کہ وہ زہرا کو بلا کر لائے، لیکن جب میڈ نے آ کر بتایا کہ وہ سو رہی ہے تو اسے اٹھانا بہتر نہیں سمجھا اور میڈ کی مدد سے واپس کمرے میں آ گئی۔ عائشہ نے میڈ کو سمجھا دیا تھا کہ زہرا کا پورا خیال رکھے اور جیسے ہی زہرا اٹھے تو اسے اس کے کمرے میں بھیج دے۔ ناشتے کے ٹیبل پر دل فریب سے پراٹھوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حدید نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی سب کو دیکھ کر سلام کیا تھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ڈائننگ ہال میں موجود سبھی افراد نے اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے اس کی طرف دیکھا تھا اور ایک پل کو سبھی اسے دیکھتے رہ گئے۔ حدید نے بلیک کلر کی فل پینٹ شرٹ کے اوپر ریڈ کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا، جس کی پاکٹ پر ایک خوبصورت سا بروچ لگایا ہوا تھا۔ بالوں کو جل سے سیٹ کیے، اوپر سے جناب کی چمکتی ہوئی گرے آنکھیں جو اسے منفرد بناتی تھی۔ وہ ایک سحر زدہ شخصیت کا مالک تھا جو لوگوں کے دلوں پر، ذہن پر حاوی ہو جاتا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ ایکچولی آج کے فنکشن کے لیے تیار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کی چھوٹی بہن، جو کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی کالج سے لیٹ تھی اور اپنا ناشتہ جلدی میں ختم کر رہی تھی، اس نے پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ اتنی تیاری؟ کسی کی شادی پر جا رہے ہیں کیا؟ ہانی نے بڑی دلچسپی سے اس کی تیاری دیکھ کر کہا، جی الحمدللہ خیریت ہے۔ 2 دن پہلے آپ سب کو بتایا تو تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں فنکشن ہے اور میں نے پرفارم بھی کرنا ہے، بھول گئے کیا سب؟ حدید نے ہانی کے ساتھ ساتھ باقی سب کی طرف دیکھتے ہوئے بھی کہا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ صاحب اس کی بات سن کر مسکرائے تھے، اپنے بیٹے کی دل کھول کر تعریف کی تھی اور اسے آج فنکشن کے لیے بیسٹ آف لک کہا تھا۔ پھر آسیہ بیگم نے بھی اس کی تعریف کی تھی اور اسے ناشتہ دینے لگی۔ بس کریں آپ لوگ، آپ کا بیٹا پیارا ہے مگر مجھ سے کم۔ بھائی کی تعریف ہانیہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے فوراً ہی بول پڑی، بس تم تو مجھ سے ہی جیلس ہوتی رہنا، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بھائی دیا ہے۔ حدید کو اس کی شکل دیکھ کر مزہ آ رہا تھا، اس لیے اسے اور چڑھاتے ہوئے بولا۔ ہانیہ اپنے بھائی سے مزید بحث کرنے کے موڈ میں تھی، لیکن وہ کالج سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی اور باہر کھڑی اس کی وین نے ایک بار پھر ہارن بجایا
تو وہ سر جھٹکتی ہوئی سب کو اللہ حافظ کہتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ حدید کو ناشتہ کرتے کرتے کچھ یاد آیا تو وہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے سب کو اللہ حافظ کہتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ آسیہ بیگم اور مصطفیٰ صاحب اسے پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے کہ ناشتہ تو پورا کر لو، لیکن اس سے پہلے کبھی اس نے سنی تھی جو اب سنتا۔ مصطفیٰ صاحب اپنے دونوں بچوں، بڑا بیٹا حدید، چھوٹی بیٹی ہانیہ اور اپنی اہلیہ آسیہ بیگم کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ حدید ہمیشہ سے ہی غیر سنجیدہ اور شرارتی تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے ایم فل کا آخری سال چل رہا تھا اور ہانیہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، ایف ایس سی ہی کر رہی تھی۔ ہانیہ بظاہر سنجیدہ لیکن جلدی چڑ جانے والی طبیعت کی مالک تھی۔ حدید ہانیہ کو بہت تنگ کرتا تھا اور جس دن ہادی ان کے گھر آیا ہوتا اس دن تو ہانیہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ وہ دونوں اس کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ہانیہ اپنی طاقت کے مطابق پہلے سے ان لڑائی مول لیتی اور جب وہ جوابی کارروائی کرتے تو روتی ہوئی آسیہ بیگم کے پاس چلی جاتی اور انہیں خوب ڈانٹ پڑواتی۔ ہانیہ وین میں بیٹھنے لگی جب حدید نے پیچھے سے اسے آواز دی اور بھاگتا وہ اس تک آیا تھا۔ سنو، احسن کے گھر میں کوئی گیسٹ آئے ہیں کیا؟ تمہیں پتہ ہے اس کے بارے میں؟ حدید نے بڑی امید سے پوچھا جیسے وہ جانتی ہو۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ کیوں، کون آیا ہے؟ ہانیہ اس کے روکنے پر کافی بیزار ہوئی تھی لیکن اسے سیریس دیکھ کر خود ہی سیریس ہو گئی تھی۔ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا، تم آج اسے کالج میں پوچھنا اور مجھے بتانا، اٹس ویری امپورٹنٹ فار می، اوکے؟ حدید نے 500 کا نوٹ نکال کر اس کی یونیفارم شرٹ پر بنی پاکٹ میں ڈالا اور مسکراتا ہوا اپنی کار کی طرف چل دیا۔ ہانیہ تو اس مہربانی پر خوشی ہو گئی تھی۔ وین میں بیٹھتے ہوئے اسے اونچی آواز میں تھینک یو کہا اور وین والا تو پچھلے آدھے گھنٹے سے بیزار بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی فوراً وین بڑھا دی۔ ماہم اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی کتابوں سے سر کھپا رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر ربینہ بیگم اندر داخل ہوئی اور اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ ماہم نے اپنی ماں کو دیکھ کر اپنی کتابیں بند کر دی تھی اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماہم، رات کو تمہارے ابو کو ارسلان کا فون آیا تھا، اس نے تمہیں اکیڈمی جانے کی پرمیشن دے دی ہے۔ تمہارے ابو تمہیں خود لے کر اور چھوڑ کر آیا کریں گے۔ ربینہ بیگم نے اسے بڑی خوشی سے بتایا تھا۔ نہیں امی، لیکن مجھے اب نہیں جانا، آپ ابو کو منع کر دیجیے گا۔ ماہم کو اپنی انسلٹ اچھے سے یاد تھی اور وہ اب بھی ارسلان کو اور کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ دیکھو ماہم، میں تو یہی کہوں گی کہ جو بھی ہوا اس میں تمہارا قصور ہی ہے۔ 10 سال ہو چکے ہیں تم لوگوں کی منگنی کو اور آج تک تم ارسلان کو قابو نہیں کر سکی۔ آج بھی وہ تم سے زیادہ زہرا کو سنتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ تمہیں سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ دور رہو اس چڑیل سے جسے ہر ایک کو اپنے قابو میں کرنا آتا ہے، مگر مجال ہے جو تم نے کبھی میری سنی ہو۔ زہرا کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے ماتھے پر بل اور چہرے پر بیزاریت دراتی جو آج بھی کام آئی تھی۔ امی پلیز آپ زہرا کے بارے میں ایسے بات نہ کریں، وہ میری سگی بہنوں سے بڑھ کر ہے، اور رہی بات ارسلان کی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے نصیب میں ہوتے ہوئے بھی مجھے کبھی نہیں مل سکتے۔ امی آپ میری ایک بات مانیں گی؟ ماہم نے بڑی امید سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رابعہ بیگم کو اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے کچھ سمجھ آ رہا تھا لیکن پھر بھی اپنے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے پوچھا، ہاں بولو۔ امی آپ کی منگنی توڑ دیں، ارسلان اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ زہرا اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو ملازمہ اس کے کمرے کے پاس ہی تھی۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کے پاس آتے ہوئے پہلے اسے سلام کیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے عائشہ کے کمرے کے باہر چھوڑ آئی۔ زہرا نے ہلکا سا ڈور ناک کیا اور ڈور ناک گھماتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ عائشہ بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے دروازہ ناک کرنے پر متوجہ ہوئی اور اندر آتی زہرا کو دیکھا جس نے بلیک ٹراؤزر، ریڈ شارٹ فراک، ساتھ ریڈ دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے گولڈن بال جو کہ گیلے ہونے کی وجہ سے کھلے چھوڑ رکھے تھے اور چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے آ رہی، لیکن اس کی آنکھیں ضرور اس کی رات بھر رونے کی کہانی سنا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اٹھ گئی خالہ کی جان، نیند تو ٹھیک طرح سے آئی نا؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے اپنی بازو پھیلائی تھی۔ زہرا ہلکے سے مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگی اور پھر بیڈ کی دوسری سائڈ کی طرف آتے ہوئے عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ نیند اب میرے نصیب میں نہیں ہے خالہ جانی، میں تو بس تھوڑی دیر دوائی کے اثر سے آنکھیں بند کرتی ہوں، زہرا نے مایوسی سے کہا۔ زہرا ادھر دیکھو میری طرف، تم سلیپنگ پلز لیتی ہو؟ عائشہ نے زہرا کے چہرہ اپنی طرف کیا اور بے یقینی سے پوچھا۔ مجبوری ہے خالہ جانی، جب رات بھر رو رو کر آنکھیں تھک جاتی ہیں تو سلیپنگ پلز ہی لینی پڑتی ہیں، زہرا نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ زہرا میری جان، تم نے اپنی آنکھوں کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ایسے شخص کے لیے خود کو تکلیف دیتی ہو جس نے تمہاری قدر نہیں کی؟ عائشہ نے افسوس اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اچھی خاصی سوجی ہوئی تھی۔ میں کیا کروں خالہ جانی، میرا دل اسے بے وفا ماننے پر راضی ہی نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں پھر بھی صرف اور صرف اسی سے محبت کرتی ہوں۔ زہرا یہ سراسر بے وقوفی ہے، ایک ایسے شخص کا انتظار کرنا، ایک ایسے شخص سے محبت کرنا جسے نہ آپ کی محبت کی قدر ہو اور نہ ہی آپ کی عزت کی پرواہ ہو۔
وہ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے، پھر تم کیوں خود کو برباد کر رہی ہو اس کے پیچھے؟ میری جان حوصلہ کرو، خود کو سنبھالو، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں برباد ہونے سے بچا لیا۔ عائشہ تو اس کی باتوں سے اس کی دیوانگی دیکھ کر تڑپ ہی اٹھی تھی اور پھر پیار سے اسے سمجھانے لگی، برباد وہ تو میں ہو چکی ہوں، اب میں کبھی پہلے والی زہرا نہیں بن سکتی، میرے ساتھ جتنا برا ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب بس مجھے احمد کے لوٹ آنے کا انتظار ہے۔ زہرا اپنے حال پر ہلکا سا طنز کرتی ہوئی ہنسی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زہرا، یہ جو یک طرفہ محبت ہوتی ہے نا، بہت بے مول ہوتی ہے، جو مل جائے تو قسمت اور نہ ملے تو انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، اور تم اس کے پلٹنے کا انتظار کر رہی ہو۔ تم ارسلان کو نہیں جانتی کیا؟ اس نے آج تک اس دنیا کے بہترین سے بہترین چیز لا کر تمہیں دی ہے، اس سے تو تمہیں کبھی سیکنڈ ہینڈ بک تک نہیں پڑھنے دی، تو وہ تمہاری شادی ایک شادی شدہ مرد سے کیسے کروائے گا؟ زہرا، یہ سب وقتی جذبے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ مندمل پڑ جاتے ہیں۔ رشتوں میں محبت سے زیادہ عزت اور قدر ہونی چاہیے، جو کہ ہمیشہ بڑھتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ زہرا نے بے بسی سے سر ہلایا تھا، بس اتنا ہی بول پائی، میں کوشش کروں گی، کیونکہ اس سے زیادہ زہرا کا ضبط نہیں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دے، یعنی کہ اس کی خالہ کہہ رہی تھی کہ وہ احمد کو بھول جائے۔ وہ واقف ہی نہیں تھی کہ احمد زہرا حیدر کے لیے کیا ہے، ابھی تو صرف اندر سے مری تھی، اگر احمد کو بھلانے کی کوشش کرتی تو باہر سے بھی مر جاتی۔ عائشہ نے زہرا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بات بدلنا بہتر سمجھی۔ زہرا، آج کیا اپنی خالہ جانی کو بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، تمہارا انتظار کر رہی تھی، عائشہ نے ہلکا سا احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ زہرا فوراً سے پریشانی سے اٹھ بیٹھی تھی اور عائشہ کی طرف خفکی سے دیکھنے لگی۔ خالہ جانی، آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، اور آپ نے میڈیسن بھی تو لینی ہوگی، اگر امی کو پتہ چلا تو مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ چلیں آئے، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں باہر۔ عائشہ اس کی بات پر مسکرا دی اور باہر جانے کے لیے زہرا کی مدد سے اٹھنے لگی۔ امی، آپ کی منگنی توڑ دیں، ارسلان اس رشتے سے خوش نہیں ہے، ماہم نے بڑی آس سے اپنی ماں سے کہا۔ ماہم، تمہارا دماغ خراب ہے؟ ارسلان اس گھر کا، بزنس کا، پوری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، اور تم چاہتی ہو کہ مثالی شان رشتے کو ٹھکرا دوں اور تمہاری دادی جان تمہاری پھپھی کی طرح ہمیں بھی بے دخل کر دے، اس گھر سے نکال دے؟ یہ رشتہ تمہاری دادی نے طے کیا ہے، بھول گئی ہو کیا؟ اپنے دماغ سے یہ ساری فضول باتیں نکال دو، سمجھ آئی؟ اور اپنے اور ارسلان کے معاملہ درست کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی فضول باتیں نہ سنوں۔ رومینہ بیگم نے ماہم کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی اور اسے اتنا بڑا لیکچر دینے کے بعد غصے سے کمرے سے چلے گئی۔ پیچھے ماہم بے بسی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ شام کو عائشہ، احسن اور زہرا لاؤنج میں بیٹھے LCD پر مووی دیکھ رہے تھے۔ زہرا کی نظریں بظاہر تو مووی پر تھی، لیکن دل و دماغ تو کسی اور کو یاد کرنے میں مشغول تھے۔ تبھی لاؤنج میں داخل ہوتے حدید، جس نے ریڈ کلر کی ٹی شرٹ پر بلو جینس پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پکڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہانیہ، جس نے وائٹ شارٹ شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ ہانیہ میڈم کو دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی، سو وہ نہیں لیتی تھی۔ بلند آواز میں سب کو سلام کیا تو سب نے انہیں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زہرا، جو کہ اپنے خیالات میں مصروف تھی، ان کے یوں اچانک سلام کرنے پر اپنی جگہ سے ہلکا سا اچھلی تھی اور فوراً ہی سنبھلتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے ان اجنبیوں کو دیکھنے لگی، جو کہ دیکھنے میں انتہائی ماڈرن اور خوبصورت تھے۔ حدید نے کچھ دلی سے عائشہ کو سلام کیا تھا اور ان کی گود میں پھولوں کا گلدستہ رکھا، پھر احسن سے ملتے ہوئے زہرا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ عائشہ سے گلے ملی تھی، اس کا حال چال پوچھا اور احسن کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، احسن، اپنی کزن سے نہیں ملواؤ گے ہمیں؟ احسن اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہانیہ کا زہرا سے تعارف کروایا تھا۔ زہرا آپی، یہ ہانیہ ہے، میری کلاس فیلو، اور یہ حدید بھائی ہیں، ہانیہ کے بھائی اور میرے بہت اچھے دوست، اور یہ ہماری بیسٹ نیبرز بھی ہیں۔ احسن نے پہلے ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کروایا، پھر حدید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کروایا تھا۔ زہرا نے مسکرا کر ہانیہ کی طرف دیکھا تھا، لیکن حدید کی تعارف پر اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، جسے حدید نے بخوبی محسوس کیا۔ اور یہ میری زہرا آپی ہیں، کل ہی فیصل آباد سے آئی ہیں ہم سے ملنے، ہمارے پاس رہنے۔ ان دونوں کا تعارف کروانے کے بعد احسن نے زہرا کا تعارف کروایا تھا۔ ہانیہ کو تو خاموش سے زہرا بہت پسند آئی، آگے بڑھ کر زہرا سے گلے ملی، اس کا حال چال پوچھا اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ حدید اس دوران بڑی دلچسپی سے سرخ جوڑے میں ملبوس خاموش لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کو بلانے پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آج کیسے یاد آ گئی تمہیں ہمارے گھر کی؟ میں تو تم سے بہت ناراض ہوں، 2 ہفتے ہو گئے میرے پاؤں کو، اور تمہیں آج ٹائم ملا؟ عائشہ نے ہلکی سی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے حدید سے گلہ کیا تھا۔ آئی ایم سو سوری آنٹی، یہ دیکھیں میں نے اپنے کان پکڑ لیے۔ حدید نے ان سے معذرت کرنے کے ساتھ فوراً اپنے کان پکڑ لیے تھے اور اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جس کے چہرے پر 1 منٹ کے لیے سے ایسے کان پکڑے دیکھ مسکراہٹ آئی تھی۔ بس آپ اب میری سوری ایکسیپٹ کر لیں، آئندہ میں ڈیلی آپ کی طبیعت پوچھنے آؤں گا، حدید نے عائشہ کو منانا چاہا۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیتی ہوں تمہیں، لیکن ایک شرط پر، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
جی آنٹی آپ حکم کریں، حدید نے فوراً تابعداری سے کہا۔ بھائی تمہیں میری شہزادی کو اسلام آباد کی سیر کروانی ہوگی۔ احسن اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ میں اسے اکیلے زہرا کے ساتھ بھیجوں، اور میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک، اسی لیے اب یہ تمہاری سزا ہے، بولو منظور ہے؟ سزا اتنی حسین ہو تو کوئی پاگل ہی انکار کرے گا، میری طرف سے ڈن ہے۔ آپ بتائیں کب جانا ہے آپ کی شہزادی کو سیر کروانے؟ حدید نے ایک نظر سامنے بیٹھی زہرا کو دیکھتے ہوئے کافی شوق سے انداز میں کہا۔ عائشہ نے اس کے انداز پر اس سے پوچھا، مطلب؟ حدید فوراً سنبھلتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے آنٹی مجھے تو خود گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے نا، اسی لیے۔ چلو یہ تو پھر ڈن ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا لوگے تم لوگ، جوس یا کافی؟ جوس آنٹی، جوس منگوا لیں، ہانیہ نے فوراً سے کہا۔ عائشہ میڈ کو بلا کر جوس کا کہنے لگ گئی۔ ہانیہ اور احسن اپنے کالج کی باتیں کرنے لگے اور زہرا ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی جب حدید نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ بولتی نہیں ہیں، کہیں آپ گونگی تو نہیں ہیں؟ حدید نے پہلے بات بڑی سکون سے جبکہ دوسری تھوڑا پریشانی سے پوچھی تھی۔ زہرا نے اس کی بات کے جواب میں اپنی ایک آئی برو چکا کر اسے دیکھا اور تھوڑا بیزاری سے کہا، کیا مطلب؟ تھینک گاڈ آپ بول لیتی ہیں، مجھے لگا شاید آپ گونگی ہیں۔ حدید نے ایک لمبا سا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، جیسے زہرا کے گونگا ہونے سے اسے کوئی بہت نقصان ہونے والا تھا، اور اب اس کی اس آواز سن کر اسے کافی سکون ہوا تھا۔ ویسے آپ کرتی کیا ہیں؟ حدید نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ وہ اس کی اگنور کرنے والی عادت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، جیسے سامنے بیٹھا شخص زہرا کو پسند نہیں آیا ہو۔ میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ زہرا کو اس کا یوں بار بار سے سوال کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مطلب وہ کیوں اسے سوال جواب کر کے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ آخر محترمہ بہن کس کی تھی؟ ارسلان حیدر کی۔ زہرا نے آج تک کسی غیر مرد سے بات نہیں کی تھی، اس کی صرف ارسلان سے ہی دوستی تھی، اور ایک آدھ کزن سے بھی سلام دعا کے علاوہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ پہلی دفعہ کسی غیر مرد سے براہ راست بات کر رہی تھی جو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حدید اس کی بات سن کر اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا اور کافی محظوظ ہوتے ہوئے کو لمبا کر دیا تھا، گویا اپنے دماغ میں اگلا سوال سوچنے کی صحیح کی ہو۔ لیکن بیچارہ صرف سوچتا ہی رہ گیا۔ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی زہرا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ عائشہ نے اسے پیچھے سے آواز دے کر روکا اور پوچھا، کدھر؟ خالہ جانی مجھے نیند آ رہی ہے اس لیے سونے جا رہی ہوں۔ زہرا اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، اپنے اوپر کمرے میں چلے گئی۔ حدید مایوسی سے اسے اوپر جاتا دیکھ رہا تھا۔ حدید کو اچانک اپنا دل اداس ہوتا محسوس ہوا۔ زہرا میں کچھ تو ایسا تھا جو اسے ایک طرف متوجہ کر رہا تھا، اس کا حسن، اس کی ویران آنکھیں، اس کی لا تعلقی یا بے نیازی۔ فی الحال حدید سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر تک وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے اور سیر کا پروگرام بنایا، پھر اپنے گھر چلے گئے۔ گھر آتے ہی ہانیہ نے حدید سے 1000 لیا تھا وعدے کے مطابق اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ جی ہاں، سب بہن بھائیوں کی طرح یہاں بھی رشوت سسٹم تھا۔ ہانیہ نے کالج میں احسن سے زہرا کے بارے میں پوچھ لیا تھا اور حدید کے کہنے پر احسن سے بولا تھا کہ میں شام کو تمہاری کزن سے ملنے آؤں گی، ساتھ ہی حدید بھائی بھی آنٹی کی خیریت معلوم کرنے آئیں گے۔ حدید نے اسے ایسا کہنے کے لیے 1000 کا وعدہ کیا تھا جو کہ وہ اسے دے رہا تھا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑی اپنی آنکھیں بند کیے تیز چلتی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے پر سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی ہاسپٹل سے نکلی ہی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ آج اس کی فل ڈے ڈیوٹی تھی۔ وہ چہرے سے کافی تھکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے کالے بالوں کو آدھا کیچڑ میں مقید کیے اور آدھا کھلے چھوڑے وہ اپنے ہاسپٹل میں بنے چھوٹے سے باغیچے میں کھڑی تھی۔ اس کے ڈرائیور کے آنے میں ابھی ٹائم تھا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے اپنے بہت قریب سے ایک عجیب سی بدبو آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے گال پر کسی کی 2 انگلیوں کا سلگاتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ اس نے کرنٹ کھا کر اپنی آنکھیں کھولی تھی اور ایک جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سامنے موجود شخص نے اس کے رد عمل سے ایک کہکا لگایا تھا، کب تک دور بھاگو گی مجھ سے؟ آخر ایک دن تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، دیکھیں حماد بھائی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ اس وقت ہوش میں نہیں لگ رہے، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اس کی شکل سے، اس کے منہ سے آتی مسلسل گندی اسمیل سے یہ جان گئی تھی کہ وہ نشہ کر کے آیا ہے، اس لیے بہت نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے اپنا بھائی کہنے کی؟ تم بھول گئی ہو کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ منگنی طے کی تھی تمہاری۔ حماد انتہائی غصے سے کہتے ہوئے عمل کے قریب ہوا اور ایک جھٹکے سے اس کی بازو کو اپنی فولادی ہاتھ میں دبوچا تھا۔ حماد میری بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے پلیز۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو کسی موتیوں کی طرح بہنے شروع ہو گئے تھے۔ آئندہ کہو گے مجھے بھائی؟ بولو۔ حماد نے اس کی بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، نہیں کہوں گی، پلیز مجھے چھوڑ دے، مجھے گھر جانا ہے۔ عمل کو اس سے شدید خوف آ رہا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ عمل کو اپنی گاڑی ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ عمل نے اپنی گاڑی کو دیکھ کر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور حماد کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ حماد نشے میں ہونے کی وجہ سے اس کے اچانک دھکا دینے پر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔
امل بھاگتی ہوئی جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی اور ڈرائیور کو فوراً گاڑی بھگانے کا کہا تھا۔ ڈرائیور بھی ایک لمحے کی دیر کیے بنا وہاں سے فل سپیڈ سے گاڑی نکال لے گیا تھا۔ حماد پیچھے ہاتھ ملتا ہی رہ گیا اور شدید غصے میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ آج پھر سے اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ امل نے ڈرائیور کو گاڑی کی اندرونی لائٹ آن کرنے سے منع کر دیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھی اپنی گردن کو پیچھے سیٹ پر گرائے مسلسل رو رہی تھی۔ آپ کیوں چلے گئے ڈیڈ اس دنیا سے؟ یہ لوگ ہمیں زندہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کو نہیں پتا ڈیڈ آپ کی عمل کس قدر تکلیف سے گزرتی ہے۔ ہر روز وہ شخص مجھے کہیں پر بھی ذلیل کرنے آ جاتا ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی سزا وہ مجھے دیتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ڈیڈ اس دنیا میں بغیر باپ کے رہنا کتنا مشکل ہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ کسی کے بات کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارے اپنوں نے ہی ہمیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں پھر بھی ڈٹی رہی اپنی ماں کے لیے۔ سب کی باتیں، سب کے طعنے تک سنے، لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ڈیڈ۔ میں بظاہر دنیا کے سامنے ایک مضبوط لڑکی ہوں، لیکن ہوں تو لڑکی ہی نا۔ حماد کی جرأت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کب تک اپنی عزت کو بچاؤں گی ڈیڈ؟ آپ کیوں ہمیں اس دنیا میں گندے لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے؟ پلیز ڈیڈ آپ واپس آ جائیں، پلیز ڈیڈ۔ باپ کا سایہ ہی اپنی اولاد کے لیے کافی ہوتا ہے، جو کسی کو اپنی گندی نظریں اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ماں باپ کا سایہ اس دنیا میں کسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہوتا ہے، جو اپنے بچوں کو ہر گرم سرد ہوا سے بچاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی چلا جائے نا تو درخت اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، لیکن بظاہر اپنی اولاد کی خاطر وہ مضبوط بنا کھڑا رہتا ہے۔ اس ایک کے جانے سے تھوڑا سا خلا پیدا ہوتا ہے نا، اس میں زمانے کی گرم سرد ہوا اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ آج امل رو رہی تھی اپنے ڈیڈ کے لیے۔ اپنے ڈیڈ کی موت کے بعد جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں وہ فیس کر چکی تھی، اتنی ہی سخت دل بنتی جا رہی تھی۔ وہ ہر طعنہ، ہر بے عزتی برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی عزت کے معاملے میں وہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ کوئی بھی عزت دار لڑکی اپنی عزت کے معاملے میں پوزیسو ہی ہوتی ہے۔ یہ تو پھر وہ تھی جس کے خاندان والوں نے جانے کون سے الزام لگائے تھے اس معصوم پر۔ وہ کہاں جاتی، کس کو بتاتی؟ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا، نہ باپ نہ بھائی۔ سوائے تنہائی میں رونے کے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ زہرا کو اسلام آباد گئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ماہم کی ہر روز زہرا سے فون پر بات ہوتی تھی۔ ماہم اکیڈمی نہیں جا رہی تھی، ارسلان گھر آیا ہوا تھا۔ ماہم اس کی فیورٹ ڈش بریانی بنا رہی تھی۔ ماہم نے اپنے دل کو یہ سمجھایا ہوا تھا کہ آج کے بعد وہ ارسلان کی کوئی بات دل پر نہیں لے گی اور اس کی ہر بات کا اسے جواب دے گی۔ وہ اب اس سے بالکل بھی نہیں ڈرے گی، اور جب تک وہ اپنی پچھلی بات پر معافی نہیں مانگ لیتا وہ اس سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ بے شک وہ ارسلان کو پسند کرتی تھی، لیکن عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں ماہم نے اسے ایک ہفتے میں اپنے دل کو باور کروائی تھی، مگر کچھ باتیں سوچنا اور کہنا آسان ہوتا ہے، مگر ان پر عمل کرنا بے حد مشکل۔ ماہم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں گھبرائی تھی، سوائے ارسلان کے۔ ماہم نے بریانی دم پر لگائی اور پلٹ کر دیکھا تو ارسلان فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ ماہم نے سفید شلوار قمیض پہنے اپنے دشمن جاں کو دیکھا تھا اور دل میں سوچنے لگی کہ اتنا پیارا کیوں ہے کہ اسے دیکھ کر اگلے بندے کو اپنی ناراضگی، غصہ سب ہی بھول جائے۔ ارسلان پر وائٹ کلر بہت جچتا تھا۔ ارسلان فریج سے بوتل نکال کر سیدھا ہوا تو ماہم کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ ماہم اس کی طرف دیکھنے پر ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ کھانے میں کتنا ٹائم ہے ماہم؟ ارسلان نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ماہم پلیٹس اٹھا کر مختصر سا جواب دے کر پتہ نہیں کہہ کر کچن سے بھاگنے والے انداز میں گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ارسلان کو غصہ ہی نہ آ جائے اس کے اس طرح جواب دینے پر۔ پانی پیتے ارسلان نے حیرانی سے ماہم کی طرف دیکھا تھا کہ یہ جواب اس کی طرف سے آیا ہے یا اسے لگا اسے شاید غلط سنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ارسلان کی نظر اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھی ماہم پر پڑی، جو کافی سنجیدہ سی معلوم ہو رہی تھی۔ ارسلان بھی اسے سوری کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ دادی جان نے ماہم کو مخاطب کر پوچھا، ماہم بیٹا تمہاری تعلیم کب پوری ہوگی اور کتنا وقت لگے گا ایم اے ہونے میں؟ بس دادو 1 سال بعد میرا ایم اے ہو جائے گا۔ حیدر صاحب ماہم کی طرف دیکھ کر شفقت سے بولے، بیٹا جی آپ کے پیپرز کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ 2 ماہ بعد بڑے ابو۔ ماہم نے حیدر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ دل لگا کر پڑھو میرا بچہ، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بڑے ابو کو ضرور بتانا، حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے ماہم سے کہا۔ جی ضرور، ماہم نے ان کی بات کا جواب دیا۔ ماہم آپ اکیڈمی کیوں نہیں جا رہی بیٹا؟ اتنا کم ٹائم رہتا ہے آپ کے پیپرز میں، تیاری کیسے کریں گی آپ؟ نورین بیگم نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نورین بیگم کے پوچھنے پر روبینہ بیگم دل ہی دل میں انہیں کوس رہی تھی۔ اللہ معاف کرے، کیسی عورت ہے، پہلے اپنے بیٹے سے کہہ کر میری بچی کی بےزتی کروائی اور اب کیسے سب کے سامنے اچھے بننے کا ناٹک کر رہی ہے۔ تائمی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر پر ہی پڑھ لوں گی، ڈونٹ وری۔
چلو ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، نورین بیگم نے پیار سے کہا۔ ارسلان کافی گلٹی فیل کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ماہم اکیڈمی نہیں جا رہی۔ وہ ایسا ہی تھا، دل کا برا نہیں تھا، بس اپنے غصے کا اظہار فوراً کر دیتا تھا، کوئی بھی بات اپنے دل میں نہیں رکھتا تھا۔ صبح صبح ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ وہ آج کافی دنوں بعد گھر سے باہر نکلی تھی، سر پر کالا دوپٹہ لیے، بلیک ٹراؤزر ساتھ پنک شارٹ فراک پہنے وہ آج کافی دنوں بعد فریش فیل کر رہی تھی۔ سامنے 8-9 سال کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس میں سے ایک کا نام احمد تھا۔ وہ بال کو بڑی مہارت سے اپنے پیروں پر رول کرتا ہوا اپنے دوسرے دوست کو پاس کر رہا تھا۔ اس کا دوست بار بار اسے احمد کے نام سے پکار رہا تھا اور وہ کھیل کو بے حد انجوائے کر رہے تھے۔ کبھی کبھی جو چیزیں ہمارے دل و دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہی چیزیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، یا ہم ان چیزوں میں اپنی سوچ سے مماثلت کرتی چیزیں ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ یہی حال زہرا کا تھا، وہ ہر وقت احمد کو سوچتی رہتی تھی، وہ کبھی اسے اپنے دل و دماغ سے نکال ہی نہیں پائی تھی۔ سامنے بچوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا بچپن یاد آ گیا، جب وہ چیئر پر بیٹھی احمد اور ماہم کو فٹ بال کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ ماہم فٹ بال کھیلنے میں بہت ایکسپرٹ تھی، لیکن احمد سے تھوڑی کم۔ زہرا کو فٹ بال کھیلنے سے بہت ڈر لگتا تھا، اسے ہر دفعہ یہی لگتا تھا کہ کہیں بال اس کے منہ پر نہ لگ جائے۔ زہرا کو ہلکی سی سوئی بھی چبھتی تو وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی۔ وجہ ہمیشہ سے ملنے والی توجہ تھی۔ زہرا ایک کمزور دل لڑکی تھی، جبکہ اس کے برعکس ماہم بہادر تھی۔ ماہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بالکل نہیں روتی تھی۔ زہرا صرف ارسلان کے ساتھ ہی فٹ بال کھیلتی تھی، وہ جان بوجھ کر بال کو بہت لائٹ کک کرتا تھا اور ہر بار اسے خوش کرنے کے لیے خود ہار جاتا۔ زہرا سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بچپن میں کھوئی ہوئی تھی، جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا دوپٹہ کھینچ رہا ہے۔ زہرا نے گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھا تو ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا کتے کا بچہ زہرا کا دوپٹہ منہ میں لیے چبا رہا تھا۔ زہرا ساکت سی اسے اپنا دوپٹہ چباتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زہرا کو اپنا دل بند اور ٹانگیں شل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ تو کاکروچ دیکھ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اور اب پھر یہ تو کتے کا بچہ تھا۔ زہرا نے ہلکا سا سانس اندر کھینچا، کھڑی ہوئی ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اس کے منہ سے کھینچا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے چیختے ہوئے بھاگنا شروع ہو گئی۔ احسن، احسن کہاں ہو؟ بچاؤ بچاؤ، احسن، ارسلان کہاں ہو؟ سب۔ زہرا مسلسل چیخ رہی تھی اور اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ زہرا کا دوپٹہ اس کے کاندھے پر جھول رہا تھا۔ بالوں کو زہرا نے ہلکے سے جوڑے میں مکید کیا تھا، لیکن یوں اندھا دھند بھاگنے سے اس کے بال کسی آبشار کی طرح کھل کر اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ضرور اپنے حلیے پر توجہ دیتی، لیکن فی الحال اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے زہرا کا سر ایک دیوار سے ٹکرایا، بقول زہرا کے۔ ٹکر کی وجہ سے زہرا اپنا بیلنس کھو کر پیچھے کو گرنے ہی لگی تھی جب کسی نے بازو سے پکڑ کر گرنے سے روک لیا۔ زہرا کا چہرہ پسینے سے تر تھا، آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ ارد گرد پارک میں لوگ خوب اس تماشے کو انجوائے کر رہے تھے۔ زہرا نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ حدید تھا، اور وہ اسی سے ٹکرائی تھی، کسی دیوار سے نہیں، جو پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا تو اس پلے نے، جو کہ زہرا کے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا، زہرا کا دوپٹہ دوبارہ اپنے منہ میں لے چکا تھا۔ زہرا نے حدید کی طرف دیکھا اور پھر سے اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ زہرا کے بازو حدید کے ہاتھ میں ہی تھا۔ زہرا نے پھر ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ پلے سے آزاد کروایا اور حدید کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حدید پریشانی سے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب کچھ وہاں کا منظر یوں تھا کہ زہرا آگے آگے اور پلہ زہرا کے پیچھے پیچھے۔ زہرا اور پلہ حدید کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے اور زہرا مسلسل بڑبڑا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے مار دے گا۔ حدید نے آگے بڑھ کر پلے کو گود میں اٹھایا اور ایک ہاتھ سے زہرا کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کیا، جو کہ بغیر دیکھے بھاگ رہی تھی۔ پلیز کام ڈاؤن، دیکھیے میں نے اسے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے کہ اب آپ کو کچھ نہیں کہے گا، پلیز کام ڈاؤن زہرا۔ حدید نے اسے بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کی۔ بھاگنے اور مسلسل ڈر کی وجہ سے زہرا کا دل بند ہونے کا تھا۔ زہرا کا بی پی قدرے لو ہو چکا تھا اور زہرا وہاں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ احسن، جو کہ زہرا کو بینچ کے قریب ڈھونڈ رہا تھا، ابھی یہاں پہنچا تھا اور زہرا کو یوں بے ہوش ہوتے دیکھ فکر مندی سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ حدید نے پلے کو گود سے اتار کر زہرا کے سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالنے لگا، لیکن زہرا کو ہوش نہیں آیا اور وہ ویسے ہی بے سود پڑی رہی۔ عائشہ پریشانی سے لاؤنج میں بیٹھی زہرا اور احسن کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں پاک گئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور عائشہ کو بے حد پریشانی ہو رہی تھی۔ زہرا صبح بالکل بھی احسن کے ساتھ جانے پر راضی نہیں تھی، جبکہ عائشہ نے اسے زبردستی بھیجا تھا تاکہ وہ فریش فیل کرے، لیکن اب 2 گھنٹے گزر گئے تھے تو عائشہ کو فکر ہو رہی تھی کہ پارک ان کے گھر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ عائشہ پریشانی سے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جب اس کی میڈ نے اسے لا کر اس کا موبائل تھمایا جو کہ کمرے میں پڑا تھا۔ عائشہ نے موبائل دیکھا تو اس پر حدید کی کال آ رہی تھی۔ عائشہ نے فوراً کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے احسن بات کر رہا تھا۔
मम्मा अभी बेहोश हो गई थी, हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल आए हुए हैं। ये तो शुक्र है कि हदीद भाई मिल गए थे पार्क में, वही मेरे साथ हैं। आप परेशान हो, हम थोड़ी देर तक घर आ रहे हैं। ऐसे ने बहुत जल्दी जल्दी कहकर कॉल काट दी। आयशा का तो सुनकर ही दिल बैठा जा रहा था कि ज़हरा बेहोश हो गई है। वो वहाँ जाना चाहती थी लेकिन घर पर कोई नहीं था और ऊपर से उसकी ये हालत। हदीद एहसन के साथ था तो आयशा को सुनकर तसल्ली हुई। वो दोबारा हदीद के नंबर पर कॉल कर रही थी मगर आगे से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था।